بسم اللہ الرحمن الرحیم الا فی الطعام الذی یوکل۔ یہ بات چل رہی تھی اس بات کی کہ شوہر نے اپنی بیوی کے پاس کوئی سامان بھیجا اور پھر بعد میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سامان میں نے بھیجا تھا وہ تمہارے مہر میں سے تھا، وہ مہر کے طور پر میں نے دیا تھا۔ تو یہ عام ضابطہ بتایا کہ اس سلسلے میں بات شوہر کی معتبر ہوگی، کیونکہ وہی مالک بنانے والا ہے، لہذا وہ بہتر جانے گا کہ میں نے کس جہت سے مالک بنایا ہے، تحفے کی جہت سے یا مہر کی جہت سے۔ اور یہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب اس کے اوپر مہر لدا ہوا ہے تو وہ اسی کو ساقط کرنے اور اسی کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مہر دیا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ ہاں، کچھ سامان ایسے ہیں کہ اس میں اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے مہر کے طور پر دیا ہے اور بیوی کہے نہیں مہر کے طور پر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں خاص ان چیزوں میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اسی کا ذکر ہے اس سبق میں۔ قال الا فی الطعام الذی یوکل، فرمایا امام محمد نے جامع صغیر کے اندر کہ بات تو شوہر کی معتبر ہوگی، مگر اس کھانے کی چیز میں، اس کھانے میں الذی یوکل، جسے کھایا جائے، تو کھانے کی چیز ہے تو کھایا ہی جائے گا نا، کہ پھینکا جائے گا؟ مطلب کہنے کی یہ ہے کہ وہ تیار ہو کھانے کے لیے۔ گیہوں بھی تو کھانے کی چیز ہے نا، لیکن ڈائریکٹ نہیں کھانے کی چیز ہے وہ، اس کو آپ پیسیں گے، پیس کر کے آٹا بنائیں گے، آٹا بنا کر کے پھر اس کو گوندھیں گے، پھر روٹی بنائیں گے، جب روٹی بن گئی تو اب یہ کھانے کی چیز ہو گئی، یعنی اب کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو الا فی الطعام الذی یوکل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہو، تیار ہو، کچھ کرنا اس میں نہ ہو۔ تو ایسی چیز اگر اس نے بھیجی، ایسی چیز اس نے سوہن پاپڑی بھیج دی، مثلا مٹھائی بھیج دی 1 کلو، اس طریقے سے کی جو چپس ہے بھیج دیا، تو یہ سب کھانے کی چیز ہے۔ نمکین بھیج دیا، بسکٹ بھیج دیا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہو گئی جو کھانے کی ہے، جسے کھایا جائے گا۔ اب بعد میں وہ یہ کہہ رہا کہ جو میں نے بسکٹ بھیجا تھا وہ مہر کے طور پر بھیجا تھا، وہ کہہ رہی نہیں مہر کے طور پر نہیں، آپ نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا، تو بات کس کی معتبر مانی جائے گی؟ بیوی کی مانی جائے گی، شوہر کی نہیں مانی جائے گی۔ کہہ رہے الا فی الطعام الذی یوکل، مگر شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی اس کھانے کی چیز میں جسے کھایا جائے، یعنی کھانے کے لیے بالکل تیار ہو۔ فإن القول قولها، کیونکہ اس یہاں پر بات بیوی کی مانی جائے گی۔ فإن القول قولها، اس لیے کہ بات یہاں پر بیوی کی مانی جائے گی۔ والمراد منہ ما یکون مہیئا للعقل، اور مراد اس طعام سے وہ چیز ہے جو کھانے کے لیے تیار ہو، کچھ کرنا نہ ہو۔ لأنہ یتعارف ہدیۃ، کیونکہ اس طرح کی چیز ہدیے کے طور پر متعارف، عرف میں ایک تحفے کے طور پر آدمی بھیجتا ہے۔ فاما فی الحنطۃ والشعیر، ہاں رہی بات گیہوں اور جو کی، رہا معاملہ گیہوں اور جو کا، یہ چیز اگر بھیجی تو یہ بھی کھانا ہے، مگر الذی یوکلو نہیں ہے، بلے الذی یدققو ثم یطبخو یخبزو ثم یوکلو ہے۔ فاما فی الحنطۃ والشعیر، رہا معاملہ گیہوں اور جو کا، فالقول قولہ، تو بات شوہر کی معتبر مانی جائے گی، لما بینا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کہ بھئی مملک یہی ہے، اس لیے جہت تملیک کو یہ بہتر جانتا ہے، اور جب اس کے اوپر دین مہر لدا ہوا ہے جس کو پورا کرنے کی، ادا کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، تو کیوں نہیں اس کی بات اس سلسلے میں مانی جائے۔ وقیل ما یجب علیہ من الخمار والدرع وغیرہ لیس لہ ان یحتسبہ من المہر، اور کہا گیا کہ جو دوپٹہ
قمیص وغیرہ اس کے اوپر واجب ہے. جوڑا دینا واجب ہے نا، کھانا دینا واجب ہے، جوڑا دینا واجب ہے، اور دیگر جو اخراجات اس کے نفقہ وہ سب کے سب اس کے اوپر واجب ہے. تو کہا گیا کہ جو کچھ دوپٹہ کرتا وغیرہ اس کے اوپر واجب ہے، لیس لہ ان یحتسبہ من المہر، تو اس سلسلے میں اس کے لیے یہ روا نہیں کہ اس سامان کو مہر سے وہ شمار کرے. ایک جوڑا کپڑا بھیج دیا، اس کے بعد کہہ رہا کپڑا جو میں نے بھیجا تھا وہ مہر میں تھا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن جس قسم کا اس کے اوپر واجب ہے اسی قسم کا اگر بھیجے گا تو مہر میں شمار نہیں کر سکتا ہے. جس قسم کا اس کے اوپر واجب ہے، بھائی جس حیثیت کا وہ مالک ہے، اب اس حیثیت سے بڑھ کر کے اس نے بھیجا، کسی طریقے سے اپنے خرچ میں سے کاٹ پیٹ کر کے یا قرض وغیرہ لے کر کے بنارسی جوڑا بھیج دیا. بنارسی کا مطلب کیا؟ ریشمی، جو بہت مہنگا ہوگا، جو آپ کو 1000 میں مل جائے گا وہاں 20,000 میں ملے گا. ایسا اتنا فرق ہو سکتا ہے. اس کی استطاعت ہے نہیں، اتنا دینا اس کے اوپر ہے نہیں، لیکن کسی طریقے سے ساتھیوں سے دوستوں سے قرض وغیرہ لے کر کے اس نے بھیجا. اب اس کو وہ مہر میں شمار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. واجب کیا تھا؟ 1000 روپے کا جوڑا، اتنی ہی حیثیت اس کی ہے. تو اس لیے کہ ما یجب علیہ، جو واجب ہے، جس طرح کا واجب ہے اس طرح کا دوپٹہ کرتا وغیرہ بھیجا تو اس سلسلے میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے مہر میں شمار کرے. اور جو واجب نہیں اس سے بڑھ کر کی چیز ہے وہ تو اس کو شمار کر سکتا ہے. لأن الظاہر یکذبہ، اس لیے کہ ظاہر اس کی تکذیب کر رہا ہے. ظاہر تو یہی ہے کہ یہ تو اس کے اوپر واجب ہی ہے، یہ تو لباس میں آ رہا ہے، اخراجات میں سے آ رہا ہے، تو اب اس کے خلاف کی وہ نیت کر رہا ہے کہ نہیں میں نے مہر میں دیا ہے، پہلے یہ تو دو. واللہ عالم. چلیے فصل. وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ، اور جب کسی نصرانی نے کسی نصرانیہ سے نکاح کیا، یعنی غیر مسلم نے، نصرانیہ ایک تو مثال کے طور پر ہے، ورنہ مراد اس سے کیا ہے؟ غیر مسلم نے کسی نصرانیہ سے نکاح کیا. مہر کس کو مقرر کیا؟ علی میتتن، ایک مردار کے اوپر، او علی غیر مہرن، یا بغیر مہر کے نکاح کیا. وذالک فی دینہم جائز، اور یہ یعنی بغیر مہر کے نکاح کرنا ان کے دین میں جائز ہو. کن کے دین میں؟ فی دینہم میں دیکھیے کیا آ رہا ہے؟ جمع کی ضمیر آ رہی ہے، تو خاص یہ انہی دونوں سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس مراد کا کہ اس قوم کے لوگوں کے دین میں یہ چیز جائز ہے. دونوں کے دین میں نہیں بلکہ اس قوم، جس قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو قوم مراد اس سے ہو گئی. پھر وذالک فی دینہم جائز، اور یہ یعنی بغیر مہر کے نکاح کرنا ان کے دین میں جائز بھی ہو. بات ہو گئی. وَدَخَلَ بِهَا، اور دخول بھی کر لیا اس سے، یعنی مہر موقد ہو گیا اسلامی اعتبار سے. او طلقها قبل الدخول بها، یا قبل دخول اسے طلاق دے دی، یعنی اسلامی شریعت کے اعتبار سے نصف مہر واجب ہو رہا ہے اس صورت میں. او مات عنہا، یا اسے چھوڑ کر وہ مر گیا، تو شریعت کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ پورا مہر ہوگا، موقد ہو رہا ہے، جو بھی صورت بن رہی ہے. کرے فلیس لہا مہرن، تو اس خاتون کے لیے کوئی مہر نہیں ہے. کوئی مہر نہیں ہے. مہر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مہر یا جو مہر کے معنی میں ہو. دخول ہو گیا تو مہر ہوتا ہے، تو کہہ رہے مہر نہیں دیا جائے گا، کچھ نہیں. مر گیا تو بھی مہر موقد ہو جاتا ہے تو مہر ہوگا. اور اس مسئلے میں جو یہاں مسئلہ ہے، اگر مسلمہ کریں تو اسلامی شریعت کے اعتبار سے کیا واجب ہوتا ہے ان کے اوپر؟ مہر مثل واجب ہوتا ہے. میتا کے اوپر کیا یا میتا کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو مال نہیں ہے، مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں ہے، اس پر کیا تو مہر مثل واجب ہوگا. یا مہر کی نفی کر دی یا سکوت اختیار کیا، ان تینوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ شریعت کے اعتبار سے مہر مثل واجب ہوگا. اور جب مہر موقد ہو جائے گا، انتقال یا دخول، تو مہر مثل دیا جائے گا.
اور مہر موقت نہ ہوا ہو، دخول سے پہلے طلاق ہو گئی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ متع ہوتا ہے، صرف نصف مہر بھی نہیں ہے، متع ہوتا ہے۔ تو وہی ہم نے کہا کہ مہر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مہر یا جو مہر کے حکم میں جیسے متع ہے، نہ مہر دیا جائے گا نہ متع دیا جائے گا۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے پہلے والے مسئلے، پہلا والا وہ دخل بہا، دوسرا والا جو مسئلہ ہے او طلقها قبل الدخول بہا، متع واجب ہوتا ہے، مہر نہیں بلکہ متع ہوتا ہے۔ تو بہرحال کچھ بھی ہو، اسلامی شریعت کے اعتبار سے چاہے متع ہو رہا ہو یا پورا مہر مثل ہو رہا ہو، اس مسئلے میں اس کے لیے یعنی اس نصرانیہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں دیا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم دارالاسلام میں رہتا ہے، کس میں رہتا ہے؟ دارالاسلام میں۔ اب تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ اس طرح کا معاملہ نہیں رہ گیا ہے، سیکولر مزاج زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ دارالاسلام ہوتا تھا یا دارالحرب، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی وہ دارالاسلام کہلاتا ہے، اور جہاں غیر مسلم کی حکومت ہوتی ہے اس کو دارالحرب کہتے تھے۔ تو دارالحرب میں نہ تو کوئی مسلمان جا سکتا تھا اور نہ کوئی غیر مسلم دارالاسلام میں آ سکتا تھا، اگر آتا بھی تو وہ کس طرح آتا تھا؟ اجازت لے کر کے۔ تو آج یہ اسلام اور کفر کی بات نہیں ہے، آج مطلق ملک کی بات ہو گئی ہے۔ یہ چیز جو پہلے دارالاسلام دارالحرب کی بات تھی، اب وہ کیا مطلق ہو گئی؟ کسی بھی ملک میں کوئی آدمی بغیر پرمیشن کے نہیں جا سکتا ہے، کہ جا سکتا ہے، ویزا لینا پڑے گا، ویزا یہ پرمیشن ہوا کرتا ہے۔ تو پہلے یہ کیا تھا؟ دو تھا، دارالاسلام یا دارالحرب۔ دارالاسلام والا اس میں اور اس کا اس میں مسلم اس میں نہیں جا سکتا تھا، اجازت لے کے جاتا تھا۔ تو اب حربی جو دارالحرب میں رہتا ہے، یعنی وہ غیر مسلم جو دارالحرب میں رہتا ہے، اس کو حربی کہیں گے، وہ غیر مسلم جو دارالحرب میں رہتا ہے، وہ اگر دارالاسلام میں آئے تو اجازت لے کر کے آئے گا۔ تو اب یہاں دارالاسلام میں جب وہ رہے گا تو یا تو مستقل طور پر رہے گا یا غیر مستقل طور پر، چند دنوں کے لیے ٹورسٹ ویزے پر گیا وہ تو غیر مستقل ہو گیا نا، مہینہ دو مہینہ ہفتہ 10 دن کے بعد وہ چلا آیا اپنا کام کر کے، اور یا یہ کہ مستقل وہیں پر سکونت اس نے اختیار کر لی۔ دونوں صورتوں میں وہاں کی جو حکومت ہوگی اسلامی حکومت وہ اسے پرمیشن دے گی، اور اگر غیر مستقل طور پر گیا ہے تو اسی کو مستامن کہتے ہیں، اور مستقل طور پر سکونت اختیار کر رہا وہاں پر تو اس کو کیا کہیں گے؟ ذمی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے۔ ایک کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ جائے گا تو اجازت لے کر کے جائے گا، اور جب اجازت لے کر کے جائے گا تو اس کی جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت کی ذمہ داری وہاں کی اسلامی حکومت پر ہوگی، کوئی اسے بلا وجہ مار نہیں سکتا ہے، سارے معاملات میں سب کی ذمہ داری کس کے پر ہوگی؟ اسلامی حکومت کے اوپر ہوگی۔ تو اب کوئی غیر مسلم یا یہاں مثال کے طور پر نصرانی اور نصرانیہ دیا ہے، وہ دارالاسلام میں رہتا ہے، ذمی ہے، دارالاسلام میں رہتا ہے، ذمی ہے، تو رہ سکتا ہے، اپنے دین کی پابندی کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے، اپنے دین کی پابندی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت وہاں کی حکومت کرے گی۔ اب اس نے اپنے دین کے اعتبار سے نکاح کیا، اس کے اعتبار سے اپنے مذہب کے اعتبار سے اس نے نکاح کیا، اور مہر کسے مقرر کیا؟ مردار کو، یا مہر مقرر ہی نہیں کیا۔ مہر مقرر نہ کرنے میں دونوں صورتیں، عدم ذکر کر دیا یا ذکر عدم کر دیا، سکوت اختیار کیا، ہاں میں نے تم سے نکاح کیا، مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا، یا ذکر آیا مگر عدم کے ساتھ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اس شرط پر کہ کوئی مہر نہیں دوں گا، اور بغیر مہر کے نکاح ان کے دین میں جائز بھی ہو، ان کے دین میں جائز بھی ہو۔ تو اب ایسی صورت میں اگر مقدمہ لے کر کے وہ دونوں آئیں کہاں؟ قاضی اسلام کے پاس، اسلامی حکومت میں تو ہی ہے وہ قاضی اسلام، جھگڑا ہوا اور آئے یہاں پر مقدمہ لے کر کے کہ ایسا ایسا ہے، یہ مہر نہیں دے رہا ہے، تو اب قاضی اسلام کیا کرے گا؟ تو امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ ایسی صورت میں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس خاتون کے لیے مہر نام کی کوئی چیز نہیں، نہ مہر ہوگا نہ متاع ہوگا،
نہ مہر ہوگا نہ متع ہوگا، یعنی گویا یہ فیصلہ جو ہوگا یہ ان کے دین کو سامنے رکھ کر کے ہوگا، ان کے دین کے اعتبار سے اس کو مانتے ہوئے، اور پھر اسی کے مطابق وہ فیصلہ قاضی کر دے گا۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اسلام میں تو یہ مسلمان اگر کرتا تو مہر مثل دیا جاتا، یا قبل دخول طلاق کی صورت میں متع واجب ہوتا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا کہ تمہارے دین میں جب یہ بغیر مہر کی نکاح جائز ہے، مردار جو کیا نام مال نہیں اس پر نکاح کرنا جائز تھا، تو پھر کچھ نہیں دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو رہی بات اس نصرانیہ کی، یعنی غیر مسلم کی جو ذمی ہے، کہہ رہے وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيَّانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اور ایسے ہی دو حربی میاں بیوی جو دار الحرب میں ہوں، ان لوگوں نے اگر اسی طریقے کا معاملہ کیا ہے، نکاح اسی طریقے سے کیا ہے، تو ان کے لیے بھی قاضی اسلام یہی حکم صادر کرے گا کہ تمہارے لیے کچھ نہیں مہر ہے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے، یار جب وہ حربی ہیں، وہ دار الحرب میں ہیں، تو قاضی اسلام سے اس کا کیا تعلق؟ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے تھوڑی سی یہاں پر وضاحت اور ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہونی چاہیے کہ صحیح بات ہے، اگر دار الحرب میں ہے، وہ حربی ہے، دار الحرب میں یہ معاملہ انہوں نے کیا ہے، دار الاسلام میں نہیں کیا ہے، تو قاضی اسلام اس کو فیصلہ اس کا کیوں کرے گا؟ تو اس طرح سے کرے گا، یہ مان کے چلیے کہ وہ دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور دارالاسلام میں آ گئے، مسلمان ہو گئے اور دارالاسلام میں آ گئے، اب مہر کی بات آئی تو امام صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں دلایا جائے گا، کیونکہ جس مذہب پر وہ پہلے تھے اس مذہب کے اعتبار سے ان کے لیے کوئی مہر نہیں تھا، اب دونوں ساتھ مسلمان ہو گئے تو پھر کچھ نہیں دلایا جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ وہ نکاح بھی برقرار رہے گا اپنے مذہب کے اعتبار سے انہوں نے اگر کیا ہے، دونوں مسلمان ہو گئے یا حربی ہی رہے مگر اپنا معاملہ اجازت لے کر کے دارالاسلام میں قاضی اسلام کے پاس آ گئے، مقدمہ لے کر کے کہ صاحب ہمارا فیصلہ کر دیجئے، مہر کا معاملہ ہے، جھگڑا ہے ہمارا آپس میں، یہ مان کر کے چلیے۔ اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو دارالحرب میں رہے گا، قاضی اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو وہاں کی حکومت جانے گی نا، وہاں کا جو جج ہوگا وہ نا فیصلہ کرے گا۔ تو اس لیے یہاں پر صاحب عنایت نے لکھا لو اسلم او ترافع الی القاضی، اگر وہ اسلام لے آئیں دونوں، یا ایک ہی ترافع یعنی اپنا مقدمہ قاضی اسلام کے ساتھ پیش کریں، تو پیش کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ قاضی اسلام دارالحرب میں جائے گا نہیں، وہ اجازت لے کر کے یہاں آئے ہوں اور پھر معاملہ وہاں پر پیش کر دیا ہو، تو اب یہ حکم ہوگا امام صاحب کے نزدیک کچھ نہیں دلایا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ پھر وہذا عند ابی حنیفہ، یہ امام اعظم کے نزدیک ہے، چاہے ذمی ہوں چاہے حربی ہوں، دونوں صورتوں میں قاضی اسلام کے پاس جب معاملہ جائے گا تو امام صاحب کے نزدیک اس خاص مسئلے میں کچھ بھی مہر کے نام پر نہیں دلایا جائے گا، نہ مہر نہ متع۔ وہوا قولہما فی الحربیین، اور یہی موقف صاحبین کا ہے مگر حربیوں کے بارے میں۔ دیکھیے امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ذمی ہوں تب بھی کچھ نہیں دلایا جائے گا، حربی ہوں اور فیصلہ لے کر کے قاضی کے پاس آئے جب بھی کچھ نہیں دلایا جائے گا۔ صاحبین یہ کہتے کہ ہاں حربیوں میں تو ہمیں تسلیم ہے لیکن ذمیوں میں تسلیم نہیں ہے، حربیوں میں تو تسلیم ہے۔ کیوں حربیوں میں تسلیم ہے؟ اس لیے تسلیم ہے کیونکہ جب وہ حربی ہے، جب وہ کیا ہے، حربی ہے، تو ہمارے احکام کا التزام اس نے نہیں کیا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ ذمی جب رہے گا تو آپ کی بات وہ مانے گا، آپ کے مطابق وہ چلے گا وہ، لیکن جب حربی ہے تو اس بات کی پابندی نہیں نہ لی ہے اس نے کہ ہم آپ کے مطابق چلیں گے، نہیں نا، تو پھر جب ہمارے مطابق چلنے کی اس نے پابندی نہیں کی ہے تو ہم اسے پابند نہیں بنا سکتے ہیں، لہذا جب ہم اسے پابند نہیں بنا سکتے ہیں تو مہر نام کی کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ کیسے ہم پابند بنائیں گے؟ اسلامی شریعت کے اعتبار سے مہر مثل واجب ہو رہا ہے، اور قبل دخول طلاق کی صورت میں اس خاص صورت میں کتنا ہو رہا ہے؟ متع واجب ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اسلامی شریعت کا التزام کیا نہیں ہے کیونکہ حربی ہے وہ، اس لیے ہم انہیں لازم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ ذمی ہے تو پھر اسلامی شریعت کے اعتبار سے ایک صورت میں مہر مثل دلایا جائے گا اور قبل دخول طلاق والی صورت میں متع دلایا جائے گا، یہ صاحبین کہتے ہیں۔ چلیے
وہوا قولہما، اور یہی صاحبین کا بھی قول ہے، مگر مطلق نہیں، حربیوں کے بارے میں، ذمیوں کے بارے میں نہیں، ذمیوں کے بارے میں وہ مہر مثل دلاتے ہیں۔ واما فی الذمیۃ فلھا مہر مثلھا، اور رہا ذمیہ کے بارے میں ان کا موقف، تو کہتے ہیں کہ اس عورت کے لیے اس کا مہر مثل ہوگا کب؟ ان مات عنہا او دخل بہا، اگر اس کا شوہر اسے چھوڑ کر مر گیا ہو، یا یہ کہ اس نے اس کے ساتھ دخول کیا اور مہر موقت ہو گیا ہو۔ والمتعۃ ان طلقها قبل الدخول بها، اور متع ہوگا اگر اس نے قبل دخول اسے طلاق دے دی ہو۔ بات سمجھ میں آئی ابو الحیات؟ ہاں، ارے اس کا مطلب اسباق نہیں سنتے تھے؟ ہاں کیسے سنتے تھے؟ پیچھے تو آئی ہی بات نا متع کی، متع کا تو مسئلہ پیچھے آیا ہے نا۔ متع ایک جوڑا کپڑا ہے جس صورت میں کامل طور پر مہر مثل واجب ہوتا ہے، اس صورت میں اگر تنصیف کی بات آتی ہے تو متع واجب ہوتا ہے، اور متع کیا ہے؟ ایک جوڑا کپڑا ہے۔ ہاں ایک جوڑا کپڑا ہے، یہ تو پیچھے آیا ہے۔ چلیے تو اچھا، وقال ظفر لہا مہر المثل فی الحربیین ایضا، اور امام ظفر نے کہا کہ اس خاتون کے لیے مہر مثل ہوگا حربیوں کے بارے میں بھی، یعنی اگر وہ دونوں حربی ہوں تو انہیں بھی مہر مثل دلایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ افراط اور تفریط ہے۔ امام اعظم کسی کو مہر نہیں دلا رہے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ کر دے رہے ہیں، چاہے وہ حربی ہوں آئے ہوں، چاہے ذمی ہوں یہی رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ان کو ان کے دین کے مطابق چھوڑ دیا جائے گا۔ امام ظفر ہیں تو بالکل اسی کا الٹ ہے، دونوں کو مہر مثل دلائیں گے، ذمی ہو تو دلائیں گے ہی، جیسا کہ صاحبین کہہ رہے ہیں، حربیوں کو بھی وہ دلائیں گے۔ حربی اگر آ گیا فیصلہ لے کر کے کروانے کے قاضی اسلام کے پاس، پھر اس کے بارے میں بھی قاضی اسلام یہی فیصلہ کرے گا، تم مہر مثل سے دو، قبل دخول طلاق ہو تو پھر متع۔ اور صاحبین کا جو موقف ہو تھوڑا سا معتدل ہے، فرق کرتے ہیں حربیوں کے بارے میں اور ذمیوں کے درمیان۔ چلیے اب سنیے دلیل لہو امام ظفر کی دلیل۔ لہو ان الشرع، امام ظفر کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کر کے بھیجے گئے، آپ کی شریعت تمام لوگوں کے لیے ہے، اسلامی شریعت یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو۔ ہم لوگ امت اجابت ہیں اور نان مسلم یہ امت دعوت ہیں، سب کے لیے یہ شریعت ہے۔ قاضی جب فیصلہ کرے گا سب کے لیے وہی فیصلہ کرے گا، اور اسلامی شریعت میں کوئی بھی نکاح بغیر مہر کے نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، انہیں اپنے مال کے ذریعے طلب کرو۔ تو اس وجہ سے جب یہ شریعت عام ہو کر کے واقع ہوئی ہے تو کیا مسلم کیا نان مسلم فیصلہ اگر ہوگا تو سب کے لیے ایک جیسا فیصلہ ہوگا۔ ہاں وہ یہ امام ظفر یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے لہو ان الشرع ما شرع ابتغاء النکاح الا بالمال، امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے نکاح کی طلب کو مشروع نہیں کیا، جائز نہیں کیا ہے، مگر مال کے بدلے، مال کے ذریعے نکاح مشروع کیا ہے۔ وہی آیت کریمہ تبتغوا باموالکم وہذا الشرع وقع عاما، اور یہ شریعت اسلامی عام ہو کر کے واقع ہوئی ہے، حضور کی بعثت سب کی جانب ہوئی ہے۔ فیثبت الحکم علی العموم، لہذا اس شریعت کا یہ جو حکم ہے ابتغاء نکاح بالمال، یہ عموم کے طور پر ثابت ہوگا، یعنی چاہے کوئی بھی ہو سب کے لیے ہوگا، دینا پڑے گا۔ تو اس لیے وہ حربی ہے یا ایک ہی ذمی ہے، نصرانی نصرانیہ، تو اس کے لیے بھی ہوگا مہر مثل، جو اس کے مسلم کے لیے وہی اس کے لیے بھی ہوگا۔ چلیے ولہما، صاحبین یہ کہتے ہیں، صاحبین بھی یہ بات مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذمی ہے تو ہمارے ملک کے اندر رہتا ہے، ہمارے ماتحت ہے، ہماری باتوں کا پابند ہے، تو اس پر تو ہم یہ اسلامی شریعت لازم کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ماتحت ہے، لازم کر سکتے ہیں،
لہذا اس کے لیے ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ نہیں مہر مثل دلایا جائے گا مسلمانوں کی طریقے سے. لیکن رہے حربی تو وہ تو ہماری دسترس سے باہر ہے نا. ہم فیصلہ کر بھی دیں کہ چلو مہر مثل دینا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ دے؟ بھائی آج کل چلا جائے گا وہ اپنے دارالحرب، ہم دلا سکتے ہیں؟ نہیں دلا سکتے ہیں. ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے دلا سکیں. تو اس لیے حربیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہماری ولایت سے باہر ہے، ہمارے تصرف سے وہ باہر ہے. اگر کیا آیا فیصلہ کروانے کے لیے، لیکن اس فیصلے کا کوئی وہ نہیں ہوگا. چلیے وَلَهُمَا اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان اہل الحرب غیر ملتزمین احکام الاسلام، کہ حربی لوگ اسلام کے احکام کے پابند نہیں ہیں، انہوں نے اس کا التزام نہیں کیا ہے. وہ ولایت الالزام منقطع، تو التزام نہیں کیا تو لازم کر دیجیے آپ. اگر انہوں نے خود التزام نہیں کیا، پابندی نہیں کی ہے، تو بادشاہ اسلام لازم کر دے. کہہ رہے کہ اس کا بھی اختیار نہیں. وہ ولایت الالزام منقطعۃ، اور لازم کرنے کی ولایت یہ یہاں پر منقطع ہے. کیسے منقطع ہے؟ لتباین الدار، ملک کے مختلف ہونے کی وجہ سے. اس کا ملک دوسرا ہے اور ہمارا ملک کون ہے؟ دوسرا ہے. تو ہم کیسے نافذ کر سکتے ہیں اس پر؟ اس لیے اگر انہوں نے التزام نہیں کیا ہے تو ہم لازم بھی نہیں کر سکتے. وہ تو خود اس بات کو قبول کر رہا ہے تبھی تو یہاں آیا ہے. وہ تو خود اس بات کا التزام کر رہا ہے اپنے اوپر، تبھی تو یہاں فیصلے کے لیے آیا ہے دارالاسلام میں. ٹھیک ہے، وہ آیا ہے، جھگڑا ہوا اور قاضی کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آ گیا. اب قاضی اگر فیصلہ کر دے اسلامی شریعت کے مطابق تو کیا ضروری کہ اس کے اوپر وہ عمل کرا سکے؟ عمل نہیں کرا سکتا. وہ تو یہاں اسے آ گیا ہے اور پھر چلا جائے گا وہاں پر وہ. چلیے تو یہ ہوا. ہاں، بے خلاف اہل ذمت، برخلاف اہل ذمہ کے، کہ ذمی لوگ ہیں تو انہوں نے التزام کیا ہے. کہہ رہے ہیں لأنهم التزموا احکامنا فيما يرجع الى المعاملات، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے احکام کا التزام کیا ہے ان چیزوں میں جو معاملات کی جانب لوٹتے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دیانات یعنی عبادات سے تعلق رکھتی ہیں. تو عبادات میں تو ہماری باتیں ماننے کا التزام نہیں کیا ہے، لیکن معاملات سے جن کا تعلق ہے اس میں ہماری باتوں کا انہوں نے التزام کر رکھا ہے کہ ہم اسلامی شریعت کے مطابق اس میں چلیں گے. کر ربا و زنا، جیسے کہ ربا اور زنا، سود اور زنا، کہ سود کا معاملہ اگر یہ ذمی لوگ کرتے ہیں دارالاسلام کے اندر تو ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو اس سے روکا جائے گا جیسے ایک مسلمان کو روکا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر زنا کا معاملہ ان کی جانب سے صادر ہوتا ہے، روشنی میں آتا ہے، تو ان کے اوپر بھی ثابت ہونے کی صورت میں ویسی حد جاری کی جائے گی جیسے ایک مسلمان کو حد کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں کیا معاملات سے ہیں، ربا ہے، زنا ہے. وہ ولایت الالزام متحققۃ لاتحاد الدار، اور ہماری جانب سے لازم کرنے کی ولایت ان کے اوپر لازم کریں یہ ملک کے ایک ہونے کی وجہ سے. ہمارا ان کا ملک ہے، وہ ہمارے ہی ملک میں رہتے ہیں تو ان کا بھی ملک وہی ہے. ایک ہونے کی وجہ سے الزام کی ولایت ہماری جانب سے متحقق پائی جاتی ہے، ہم اس کو لازم کر سکتے ہیں. چلیے، اور رہی بات حربی کی تو حربی انہوں التزام کیا نہیں ہے، انہوں نے اور التزام نہیں کیا، ہم اسے لازم بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان کا ملک الگ ہے، ہمارا ملک الگ ہے. یہ بات ہو گئی. ولی ابی حنیفۃ ان اہل الذمۃ لا یلتزمون احکامنا فی الدیانات. دیکھیے امام یہ صاحبین نے جو بات کہی ہے وہ بات امام صاحب بھی کہتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. صاحبان نے کہا کہ جتنے بھی معاملات سے متعلق امور ہیں ان تمام میں اسلامی احکام کی انہوں نے پابندی کر رکھی ہے. ان تمام چیزوں میں مثال بھی دے دی، جیسے کہ ربا ہے اور زنا ہے، اس میں آپ بھی مانتے ہیں. یہ مثال دینے کا مطلب کیا ہوا کہ امام صاحب بھی اس کو مانتے کہ ہاں اس میں بھی انہیں روکا جائے گا. لیکن امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پہلی بات جو دیانات سے جن کا تعلق ہے، عبادات سے، جیسے روزہ ہے، نماز ہے،
تو ان چیزوں میں انہوں نے ہماری شریعت کا التزام نہیں کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ معاملات کی بعض وہ چیزیں جس میں وہ ہمارے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، اس معاملے میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہیں ان کے دین پر چھوڑ دیں، انہیں ان کے دین کے ساتھ چھوڑ دیں۔ تو یہ مہر کا معاملہ معاملات سے ضرور ہے، لیکن اوپر دیکھیے متن کے اندر اسی لیے اتنا بڑھا دیا، وہ ذالک فی دینہم جائز، اور یہ ان کی دین میں جائز ہو، دین میں جائز ہو۔ تو یہ وہ معاملہ ہوا کہ جس معاملے میں وہ اپنے دین کے اعتبار سے ہمارے دین کے خلاف ہیں، خلاف نہ ہوئے، ہمارے جیسا نہیں ہوا، خلاف ہوا۔ اور جب یہ اس کے خلاف ہوا تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو ان کے دین کے، ان کے اعتقاد کے مطابق چھوڑ دیں، اس میں تعارض نہ کریں، منوانے کی ضرورت نہیں، انہیں قتل کرنے کی ضرورت کچھ نہیں ضرورت ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے، چونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ یہ ان کے دین میں جائز ہو اور جائز ہے مثلا، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم انہیں ان کے دین کے اعتبار سے چھوڑ دیں۔ تو اس لیے اس خاص معاملے میں کیا ہوگا، انہی کے دین کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں ولی ابی حنیفہ ان اہل الذمۃ لا یلتزمون احکامنا فی الدیانات، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ذمی لوگ ہمارے احکام کی، یعنی ہمارے احکام اسلامی کا التزام نہیں کرتے ہیں دیانات کے بارے میں، روزہ نماز وغیرہ جو ہے نہیں پابند ہیں اس کے، وفی ما یعتقدون خلافہ فی المعاملات، اور معاملات میں سے ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمارے احکام کا التزام نہیں کرتے ہیں کہ جس میں وہ ہمارے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں۔ جیسے اوپر دیا ہے بین سطور میں کبیع الخمر والخنزیر، جیسے کہ خمر اور خنزیر، جیسے صاحبین نے ایک مثال دی تھی، جیسے ربا اور زنا، ویسے امام صاحب بھی ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے بیع اور یہ خمر اور خنزیر کی خرید و فروخت اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے، اور ان کے اپنے مذہب دین کے اعتبار سے جائز ہے، تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کرنے دیا جائے گا، ان کو کرنے دیا جائے گا۔ تو اسی میں سے یہ بھی ہے، ہم پہلے کہہ چکے کہ ان کے دین میں جائز ہو، تو جب جائز ہے تو ان کو دین کے مطابق ان کو، چونکہ ہمارے دین کے خلاف ہے وہ، ان کے دین کے مطابق ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا، وہ ولایت الالزام بالسیف او بالمحاجت، اب یہ بات التزام نہیں کیا تو ہم لازم بھی تو کر سکتے ہیں، ہم انہیں لازم کر سکتے ہیں، کریں کہ اور الزام لازم کرنے کی ولایت یہ یا تو سیف سے ہے کہ نہیں مان رہے ہیں تو انہیں ہم لڑائی کریں ان سے اور منوا کے چھوڑیں، او بالمحاجت یا استدلال کے ذریعے ہے، یعنی ہم اپنا دعویٰ پیش کریں اور دعویٰ پیش کرنے کے بعد انہیں سمجھائیں اور اپنی دلیل پیش کریں، ہماری دلیل، ہم اپنی دلیل سے اپنے دعوے کو ثابت کر کے ان کو منوائیں۔ یہ ہے کہ وہ کل ذالک منقطع عنہم، اور یہ سب کے سب یعنی سیف اور محاجہ یہ دونوں چیزیں ان سے منقطع ہیں، اس بات کا حکم نہیں، جب عقد ذمہ ہو گیا ہے، ذمہ ہو گئے ہیں، ان کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو اب یہ سب ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بے اعتبار عقد ذمت، اور یہ سب کے سب ان سے منقطع ہے عقد ذمہ کے اعتبار سے، کیوں عقد ذمہ کے اعتبار سے، اسی ذمے میں یہ بھی کر لینا چاہیے تھا، کریں فَإِنَّا أُمِرْنَا، سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی عقد ذمہ جو آپ نے کیا ہے تو آپ نے خود کیا ہے نا، ہاں یہ چیز رہے گی، تو اسی میں بھی ڈال دیتے، اسی میں یہ بھی ڈال دیتے کہ تم جو ہے بغیر مہر کی نکاح نہیں کر سکتے ہو، مہر کے ساتھ کرنا پڑے گا، یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عقد ذمہ میں یہ چیز رہے گی، فَإِنَّا أُمِرْنَا بِأَن نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ، کیونکہ ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، سرکار کے حدیث ہے کہ انہیں چھوڑ دو ان کے دین کے ساتھ، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم انہیں ان کے دین کے ساتھ، ان کے اعتقاد کے ساتھ چھوڑ دیں، دانائے دین و اعتقاد رکھنا چھوڑ دیں۔ تو جب یہ چیز ہمارے دین کے خلاف ان کے دین میں جائز ہے، جب یہ چیز یعنی بغیر مہر کے نکاح کرنا ہمارے دین کے خلاف ان کے دین میں جائز ہے، تو ان کے دین کے اعتبار سے ہم انہیں چھوڑ دیں گے، لازم نہیں کریں گے۔ فسارو، تو اگرچہ وہ کیا ہیں، ذمی ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ حربیوں کی طرح ہو گئے، کہ جیسے حربیوں کے بارے میں صاحبین بھی کہتے ہیں کہ نہیں ان پر لازم نہیں کیا جائے گا،
تو ہم کہہ رہے ہیں کہ لازم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری دسترس میں وہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دسترس نہیں، ہمیں حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے ہی عقد ذمہ کریں کہ ان کے دین کے ساتھ ان کو باقی رکھیں۔ یہ چیز ہمارے دین کے خلاف ان کے دین میں جائز ہے تو اسی کے مطابق ان کو چھوڑ دیں گے۔ ہاں، فسارو کا اہل الحرب، تو یہ حربیوں کی طرح ہو گئے، یعنی یہ ذمی لوگ، بخلاف زنا۔ اب رہی بات پھر زنا کا کیوں پابند آپ بناتے ہیں؟ زنا میں حد زنا کیوں جاری کرتے ہیں؟ ربا سے کیوں ان کو روکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بخلاف زنا، برخلاف زنا کے زنا والی مثال آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے حساب سے صحیح ہو رہا ہے، بھائی ان کو ان کے دین کے مطابق چھوڑنا ہے، تو کیا زنا ان کے دین میں جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، زنا کسی بھی دین میں جائز نہیں، زنا کسی بھی دین میں جائز نہیں ہے، برخلاف زنا کے، لأنه حرام فی الادیان کلھا، اس لیے کہ یہ تمام دینوں میں حرام ہے، تو پھر جب ان کے دین میں بھی حرام ہے تو اسی کے مطابق نہ ہوگا۔ اچھا، ربا کہہ رہے ور ربا، اور ربا مستثنا عن عقودہم، ربا یہ ان کے عقود و معاملات سے مستثنا ہے، ربا کا اسپیشل حکم آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا سے اسپیشل طور پر ذمیوں کو بھی منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران، نجران ایک جگہ ہے وہاں پر نصرانی رہتے تھے، تو ان کے پاس خط لکھ کے بھیجا اور اس میں یہ لکھا کہ من بايع منکم بالربا فلا ذمۃ لہ، وہ ذمی تھے کہ تم میں سے جو شخص ربا کا معاملہ کرے گا، ربا کے ساتھ خرید و فروخت کرے گا، تو اس کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں، وہاں پر عقد ذمہ ختم ہو جائے گا وہ۔ تو خاص طور سے اس کی صراحت آئی ہے، تنصیص آئی ہے، اس سے اسپیشل طور پر روکا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی بیع خمر، بیع خنزیر، اکل خمر و شرب خمر و اکل خنزیر وغیرہ سے نہیں روکا گیا، اس کی خرید و فروخت کرنے سے انہیں نہیں روکا گیا، اور خاص کر ربا سے روکا گیا، ربا کا معاملہ کرنے سے، ایسا کیوں؟ ایسا معاملہ کرنے سے کیوں روکا گیا انہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے روکا گیا تاکہ چونکہ یہ معاملہ سب سے نہ ہوگا، یہ معاملہ سب سے ہوگا، خرید و فروخت سب سے ہوگی، تاکہ ان کو روک کر کے مسلمانوں کو بھی روکا جا سکے۔ ان کو اجازت دی، بتا معاملہ کرتے 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 مسلمان سے بھی کسی معاملہ ہو گیا، وہاں پر بھی ربا کا معاملہ آ گیا، دینا یا لینا کچھ بھی پڑ گیا، تو جائز نہیں۔ تو آپ کہیں گے تو جب خمر و خنزیر کی بے جائز ہے تو وہ بھی تو آ سکتا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے، خمر و خنزیر کی بے جائز ہے تو اسے بھی روکنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی آ سکتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو دونوں ایک جیسا ہے۔ ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا مگر جواب اس کا ملا نہیں، میں نے اپنے طور سے جواب کو کوشش کی ہے کہ اس سے سختی اس پر اس لیے برتی سرکار نے کیونکہ اس سے ان کو روکنے میں مسلمانوں کو بھی ربا سے روکنا پایا جا رہا ہے، اگر نہیں روکتے تو پھر مسلمانوں تک بھی یہ وبا آ جاتی۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ خمر و خنزیر کی بے سے نہیں روکا گیا تو وہ بھی جو اس کا بھی اثر جو ہے مسلمانوں تک آ سکتا ہے، تو کیا دونوں ایک جیسا لگ رہا ہے؟ ہمارے حساب سے دونوں ایک جیسا نہیں لگ رہا ہے۔ ربا والا جو معاملہ، چونکہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے یہ تو منافع پر ہوتی ہی ہے، تو اس میں ربا کا جو معاملہ ہے یہ ذرا باریک ہے، ہوتے ہوتے ربا میں مبتلا ہو سکتا ہے مسلمان، لیکن خمر و خنزیر کی خرید و فروخت کوئی مسلمان کرے گا؟ وہ تو کھلی ہوئی چیز ہے نا، تو اس لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو آپس ہی میں کر سکتے ہیں، مسلمان تک تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ربا والا یہ تو دکھتا نہیں ہے اس طرح سے، تو اس لیے اس معاملے میں سرکار نے سختی برتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا والربا مستثنا عن عقودہم، اور ربا کا معاملہ یہ ان کے عقود سے مستثنا ہے، الگ ہے۔ اور ملا الہ داد نے امام فخر الاسلام بزدوی سے نقل کیا، جس کو بین سطور میں ذکر کیا ہے، کہ علاوہ ازیں ربا بھی ان کے دین میں حرام ہے۔ تو اگر یہ روایت لے لیتے ہیں کہ ان کے دین میں ربا بھی حرام ہے تو وہی جواب ہو جائے گا جو زنا والا ہے۔
اور اگر نہ ہو تو یہ حدیث ہے سرکار کی جو اہل نجران کے پاس آپ نے خط لکھا تھا۔ لقول علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، الا من اربا فلیس بیننا وبینہ عہد، سنو جو بھی ربا کا معاملہ کرے گا، الا یہ حرف تنبیہ ہے، من اربا، اربا عربی اربان ربا کم، جو بھی ربا کا معاملہ کرے گا تو ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عہد نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کے الفاظ کے بارے میں نصب الرایہ میں دیکھیے حاشیے میں دیا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ ہمیں حدیث نہیں ملی ہے۔ ہاں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ وہی الفاظ ہے جو ہم نے آپ کو ابھی اس سے پہلے پڑھ کے سنایا کہ من بایع منکم بالربا فلیس لہ ذمۃ، دیکھ لیجیے گا۔ وقولہ فی الکتاب، بات ختم ہو گئی، یہاں پر تینوں کی دلیلیں ہو گئی۔ اب سنیے، وقولہ فی الکتاب او علی غیر مہرن، او علی غیر مہرن یہ بریکٹ میں ہونا چاہیے تھا، انوائٹڈ کامے میں، اور امام محمد کا قول کتاب میں یعنی جامع صغیر میں، اوپر جو متن کی عبارت ہے یہ جامع صغیر کی ہے جو امام محمد نے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام محمد کا قول کتاب جامع صغیر کے اندر او علی غیر مہرن یحتمل نفی المہر و یحتمل السکوت، یہ مہر کی نفی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور سکوت عن المہر کا بھی احتمال رکھتا ہے، یعنی ذکر عدم کا بھی احتمال رکھتا ہے اور عدم ذکر کا بھی احتمال رکھتا ہے نا، اعلی غیر مہر، دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ مہر کی نفی کر دی ہو یا مہر سے سکوت اختیار کیا ہو۔ یہ کس لیے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اصل میں روایت کچھ اور بھی ہے، امام صاحب سے دو قسم کی روایتیں ہیں، خاص کر میتا کے بارے میں اور سکوت کے بارے میں۔ نفی کر دی، کیا کر دیا؟ نفی کر دی، تب تو وہ کلیئر ہے، ایک ہی روایت ہے اس سلسلے میں کہ کوئی مہر نہیں ہوگا، کیا ہے؟ کوئی مہر نہیں ہوگا۔ سکوت کیا ہو یا مردار مقرر کیا ہو تو اس صورت میں مہر مثل ایک روایت کے مطابق ہے اور دوسری روایت کے مطابق جو اصح ہے وہ یہی کہ نہیں، مہر مثل نہیں ہے۔ تو جس روایت کے مطابق ہے مہر مثل، اس روایت کے مطابق امام صاحب کا موقف اور صاحبان کا موقف ایک ہو جا رہا ہے نا۔ چلیے، وقد قیل فی المیتۃ والسکوت روایتان، اور کہا گیا کہ میتا اور سکوت عن ذکر المہر کے بارے میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں۔ دو روایتیں کیا؟ وہی جو ہم نے بتا دی ہے، ایک روایت یہ کہ نہیں کوئی مہر نہیں، اور دوسری روایت ہے کہ نہیں اس صورت میں مہر مثل ہوگا، تو اس صورت میں مہر مثل ہوگا تو صاحبین کے مطابق ہو گیا۔ مگر اصح کیا ان دونوں روایتوں میں؟ والاصح ان الکل علی الخلاف، اور اصح یہ ہے کہ تینوں صورتیں سب کے سب، تین صورت ہو گئی نا بھائی، میتا، ذکر عدم، عدم ذکر، یہ تینوں صورتیں اختلاف پر ہیں، یعنی اصح روایت ہی اس میں یہ کہ نہیں تینوں صورتوں میں اختلاف ہے، تینوں صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک کچھ مہر نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک ذمی اگر ہے تو مہر مثل یا متاع ہے۔